اچھا، اس مثنوی کے حصے میں اب ہم آخر میں ہم پہنچتے ہیں، تو علامہ نے سورہ اخلاص جو ہے اس کو اس کی ایک تفسیر کی انہوں نے، اور مقصد اس سے یہ جو ہے وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو مثنوی اسرار اور رموز دونوں جو ہے خالصتاً جو رموز بے خودی ہے اس کا ایک نچوڑ انہوں نے جو آپ کو بیان کیا ہے، جس کو وہ بیان کرتے ہیں خلاصہ مطالب مثنوی. تو اس کو یعنی کہ در تفسیر سورہ اخلاص، تو ان کی علامہ نے تفسیر کی ہے اس کی. تو اس میں علامہ نے سورہ اخلاص کے ذریعے دونوں مثنویوں یعنی اسرار اور رموز کا جو ایک خلاصہ جو ہے وہ پیش کیا ہے، اس کا نچوڑ، کہ انہوں نے سورہ اخلاص کی ایک بالکل ایک انوکھی سی تفسیر جو ہے وہ بیان کی ہے. اس مختصر سی سورہ میں اللہ تعالیٰ کی 4 صفات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، جن کا مقصد توحید الہی کی اہمیت کو اور اس کی اس کو بتانا ہے. سو اس سورہ کو 1/3 قرآن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ توحید کے ضمن میں سب سے اس سورت کا درجہ جو ہے یہ سب سے زیادہ، اور ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کو، لیکن ہم اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھتے کہ جس طریقے سے آپ کو اقبال اس کو دیکھنے کے اور سمجھنے کے اور اپنے اوپر اس کو لاگو کرنے کے، اس کا اطلاق کرنے کے لیے اس کو وہ آپ کو جو تلقین کرتے ہیں. اب یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ اصول توحید کے بغیر قرآن جو ہے وہ نامکمل ہے، اور وہ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے اگر قرآن سے آپ توحید کا نظریہ نکال دیں آپ. تو اس تفسیر سے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح مسلمان اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو اجاگر کر سکتے ہیں. اور یہ 4 صفات یہاں پہ بیان ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان 4 صفات یعنی احد، صمد، لم یلد ولم یولد اور لم یکن لہ کفوا احد، کو ان کو ہم سامنے رکھ کر اپنے اندر کس طریقے سے ایک اتحاد، ایک شان بے نیازی، یعنی کہ مال و دولت و مرتبے سے بے نیاز ہونا یا اس کو اپنا مقصود زندگی نہ بنانا، اور وطن اور رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر ایک ایسی بے مثال ملت ہم بن سکتے ہیں جس کا کوئی ہم سر نہ ہو. تو اس کو جو ہے یہ 4 حصوں میں ہے. یہ میں نے تو پہلا والا ہی وہ اس میں مطلب اس کو مکمل کیا اسے. تو امید ہے کہ اگلی نشست میں ہم وہ باقی 3 جو ہیں وہ اکٹھے وہ کر دیں گے اسے. تو پہلے جو ہے وہ پہلی آیت کا جو علامہ وہ بیان کرتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، یعنی کہ کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے. اب آپ اس کو یہ چیز کو مد نظر رکھیں کہ جس طرح سورہ اخلاص قرآن کی جو ہے وہ روح ہے، اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے بھی توحید پر جو ایمان ہے وہ بھی ہماری روح ہی ہے. وہ اس کے بغیر جو ہے ہمارا سارا کا سارا جو شیرازہ جو ہے وہ ملت کا جو ہے وہ بکھر جاتا ہے، اور انفارچونیٹلی بکھر گیا ہوا ہے، کیونکہ ہم وہ توحید کو اس طریقے سے نہیں دیکھتے جس طرح ہمیں وہ دیکھنا چاہیے. سو یہی چیز یا یہی مقصد ہے علامہ کا، آپ کو یہ قل هو اللہ کی تفسیر اس کی اس طرح بیان کرنے کا. تو کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے حضرت ابو بکر کو خواب میں دیکھا، اور میں نے ان کی خاک راہ سے پھول چنے
یعنی علامہ نے اپنی عقیدت کا جو اظہار ہے وہ اس طریقے سے کیا، لیکن بہرحال انہوں نے جو خواب میں دیکھا انہوں نے بیان کر دیا. تو وہ کسی نے ان کو کہا کہ بلا اس نے کسی نے یہ حصہ جو پڑھا مصنوعی کا، اس نے کہا جی یہ کیا خواب ہوا کہ جو آپ ان کی خواہ کے راہ سے پھول چن رہے ہیں. انہوں نے کہا جی تو علامہ نے کہا کہ مجھے کیا پتا، جو میں نے دیکھا تھا میں نے بیان کر دی. سو اینی وے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو کہ اب یہاں پہ حضرت ابو بکر کا وہ فضیلت جو بتا رہے ہیں، وہ جو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور ہمارے پہلے خلیفہ تھے، ان کی ہمت امت کے لیے باعث رحمت تھی. وہ ثانی اسلام اور غار و بدر و قبر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی دفن ہیں. سو علامہ حضرت ابو بکر سے فرماتے ہیں کہ آپ ایک سچے عاشق رسول ہیں، اور آپ ہی کی بدولت ہمارے کام کی بنیاد مضبوط ہوئی. یعنی کہ اس وقت حضرت ابو بکر کے دور میں بہت سارے جو تھے وہ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ ملحد بن گئے، اور مختلف مقامات کے اوپر وہ علم بغاوت بلند ہو گیا، اور جھوٹی نبوت کے جو تھے وہ دعوے ہو گئے. اور ان سب کو جو جن کی سرکشی اور ان کو جو ان کو ختم کیا گیا، وہ حضرت ابو بکر کے دور میں ہی ان کو ختم کیا گیا. جس میں مسلمہ کذاب اور ایک عورت بھی تھی، اس کو پتہ نہیں کیا نام تھا، اس نے بھی ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور بڑی شدید جنگیں ہوئی تھیں، بڑا مطلب کو قتل و خون ہوا. تو اس کے بعد جا کے ان کے اوپر وہ فتح جو ہے وہ حاصل ہوئی تھی. تو وہ ان سے فرماتے ہیں کہ آپ مہربانی فرما کر ہمارے یعنی اس دور کے مسلمانوں کی مشکلات کا کوئی حل بتائیے. تو مشکلات کا حل کیا تھا کہ جو علامہ کے زمانے میں مسلمانوں کے جو حالات تھے وہ بکھرے ہوئے تھے، مغلوب ہو چکے تھے. تمام مسلمان میرے خیال میں سوائے ترکی کے تمام عالم اسلام جو تھا وہ غلامی میں آ چکا ہوا تھا، اور سارا مسلمانوں کا شرازہ بکھر گیا ہوا تھا. مطلب کہ یہ جو یہ نئی بادشاہتیں جو پیدا ہو رہی تھی وہ بھی مغرب کے مرہون منت تھی. جتنی عرب ممالک میں آپ کی یہ بادشاہتیں بنی وہ سب اس میں ہاتھ جو تھا وہ برطانیہ کا ہی تھا. انہوں نے اپنی مرضی کے سارے جو تھے وہ لوگ بٹھائے، اور ابھی بھی ان کے ہی یہ کام کر رہے ہیں. سو وہ کہتے ہیں انہیں کہ اس دور کے مسلمانوں کی مشکلات کا کوئی حل بتائیے ہمیں. تو اس دور میں مسلمان ممالک مغرب کے زیر تسلط آ کر ایک غلامانہ زندگی جو ہے وہ گزار رہے تھے. علامہ کے اس سوال کا جواب حضرت ابو بکر دیتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ گفت تا کئی در ہوس گردی اسیر، آب و تاب از سورہ اخلاص گیر، ان کے در صد سینے پیچد یک نفس، سر از اسرار توحید است و بس. تو وہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان امت، تم کب تک حرص اور ہوس میں گرفتار رہوگے. حرص اور ہوس یہ آپ کے یہ جسمانی خواہشات کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہوتی ہیں. اینڈ جو ہے یہاں پہ حرص از گریڈ اینڈ ہوس از desire, but in the negative sense, not in the positive sense. So یعنی مادہ پرستی میں ہی کھوئے رہو گے. سورہ اخلاص کی طرف توجہ دو اور اس سے چمک اور دمک یعنی کہ روشنی اور رہنمائی حاصل کرو. سورہ اخلاص کا تمام زور اللہ تعالیٰ کی توحید پر ہے، اس لیے تم بھی توحید پر کامل ایمان رکھو جو کہ تم کھو بیٹھے ہو. یہ جو سینکڑوں لوگوں کے سینے میں ایک سانس چل رہا ہے، یہ بھی توحید کے رازوں میں سے ایک راز ہے. یہ دو مثال آپ کو دے رہے ہیں کہ ہم جو چیز ہمارے میں وہ کامن ہے کہ وہ سانس ہے، وہ جو ہمیں وہ زندہ رکھتی ہے. تو اسی طرح وہ جو یہ مثال آپ کو اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم کب تک جو ہے یہ مطلب دیکھیں نا مسلمانوں میں شرازہ کیوں بکھرتا ہے؟ لالچ کی وجہ سے بکھرتا ہے. جب آپ وہ مطلب کہ وہ
یہ جو توحید کا وہ درس دیتے ہیں تو وہ آپ کو بہت سی ایسی چیزوں سے نجات دلاتا ہے، اور اس وجہ سے کہ آپ بندہ کیوں ایک دوسرے سے یہ جو ممالک بکھرے ہمارے، یا جو ہماری سلطنتیں برباد ہوئی، اسی وجہ سے ہوئی تھی. بیچ میں سے کسی نے بغاوت دی نا، جب آپ نے اس قسم کے لوگ بیچ میں پیدا ہوئے، میر جعفر اور میر صادق ٹائپ، تو وہ آپ وہ دیکھیں وہ اس کا جو تھا وہ ہندوستان کے اندر آپ ٹوٹل غلامی میں چلے گئے مسلمان. جو آخری کرن تھی آپ کی وہ بھی بجھ گئی. جنگ پلاسی بھی آپ کو ہروا دی، وہ بھی غداری کی وجہ سے ہاری، اور سلطان ٹیپو کی بھی جو جنگ ہاری گئی وہ بھی غداری کی وجہ سے ہاری گئی. تو کس لیے وہ جو ان کے جو غدار تھے بکے تھے، وہ زمین کے ٹکڑے کے لیے، بادشاہت کے لیے، جاہ و مرتبے کے لیے، دولت کے لیے، اینڈ اوبویسلی اسے دولت کے ساتھ جو بھی چیزیں آتی ہیں. سو وہ کہتے ہیں کہ یہ توحید سے جو ہے رہنمائی حاصل کرو، اور یہ جو سینکڑوں لوگوں کے سینے میں ایک سانس چل رہا ہے، یہ بھی توحید کے رازوں میں سے ایک راز ہے. تم بھی خدا کے رنگ کو اختیار کرو گے تو اسی جیسے ہو جاؤ گے. یعنی کہ یہ آپ نے جو ہے وہ ہم نے وہ پڑھا ہوا نا کہ تخلقو با اخلاق اللہ، کہ کریٹ ان یور سیلفز دا ایٹریبیوٹس آف گاڈ. تو وہی یہ چیز جہاں پہ بیان کر رہے ہیں. سو تم بھی خدا کے رنگ اختیار کرو گے تو اس جیسے ہی ہو جاؤ گے، اور اس دنیا میں اس کے جمال کا عکس بن جاؤ گے. کس طرح اس کے جمال کا عکس بن جاؤ گے؟ کہ جس طرح وہ ایک واحد ہے، احد ہے، جو کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے، تو تم بھی ایک بے مثال امت بن سکنے کے اہل ہو جاؤ گے. تم یہ بات اپنے ذہن میں رکھو کہ وہ ذات پاک جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، وہی تم کو کثرت سے وحدت کی طرف لے کے آیا. اس کے ساتھ اگر آپ اس کو ریلیٹ کریں نا شکوے کو اور جواب شکوے کو، تو وہ آپ شکوے کو خاص طور پہ، تو یو ول ریئلائز کہ تھا کوئی جو لیتا تھا نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا. تو یعنی کہ توحید پرستی کی طرف اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ لے کے آیا. یعنی کہ مسلمان ایک ہیں چاہے جہاں کہیں بھی ہوں. اس نام میں کوئی فرقہ واریت اور علاقائیت نہیں ہے. اس کو بات کو آپ سمجھ رہے ہیں، مطلب کہ یو آر آئیڈینٹیفائڈ ایز اے مسلم، چاہے آپ ہندوستان کے مسلمان ہوں، پاکستان کے مسلمان ہوں، افریقہ کے ہوں، یورپ کے ہوں، مڈل ایسٹ کے ہوں، وہ سب اس طرح جس طرح وہ علاقائیت سے یہ پہچانے جاتے ہیں. یعنی کہ فرانسیسی اور وغیرہ وہ اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں علاقائیت کے طور کے اوپر. تو مسلمان جو ہے وہ ان بیریئرز کو جو ہے وہ نام وہ توڑتا ہے. اس میں نہ کوئی ذات آتی ہے، نہ کوئی علاقے کی کوئی مینشن آتا ہے. آگے وہ کہتے ہیں کہ خیشتن را ترک و افغان خاندائی، وائی برتھو اونچے بودی ماندائی. یعنی کہ تم اپنے آپ کو ترک اور افغان کہلاتے ہو. خدا نے تو تم کو مسلمان کا نام دیا اور تم نے اپنی پہچان اپنے علاقوں سے کر ڈالی. یوں تو سید بھی ہو اور مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. افسوس ہے تم پر کہ تم جو تھے تم اب وہ نہیں رہے. تم گروہوں میں بٹ گئے ہو اور اپنی یک رنگی اور اتحاد کو گنوا بیٹھے ہو. تم ان علاقائی گروہ بندیوں سے نجات پاؤ اور دوبارہ ایک امت بن کر دکھاؤ. اے مسلمانوں، تمہاری ان گروہ بندیوں نے تمہیں زمانے میں رسوا کر دیا ہے. تم توحید سے اپنا تعلق قائم رکھو اور اپنی وحدت جو ہے وہ وحدت ملت کو اس طرح ٹکڑے ٹکڑے مت کرو. اگر تم وحدت پر ایمان رکھتے ہو تو تم کب تک دوئی یعنی شرک کا سبق پڑھتا رہو گے. تم
ایک صاحب ایمان مسلمان کبھی بھی اپنی وحدت کو نقصان نہیں پہنچاتا. یہ دیکھیں یہ توحید کی یہ ہے ایک ریکوائرمنٹ ہے. اگر آپ توحید پر ایمان رکھتے ہیں, یہ آپ اس کو ذہن میں لائیں. وہ جو خطاب جاوید میں دوسرے بند کا جو پہلا شعر ہے کہ جس کا وہ معنی یہ ہے کہ مسلمان کہلانا, لا الہ الا اللہ کہنا اور جھوٹ بولنا اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا, اور اس کے دوسرے مصرے میں ہے کہ قوم کے ساتھ غداری کرنا اور اپنی ملت کے اندر فرقہ واریت پھیلانا. تو یہ تو توحید کی پابندی یا توحید کی وہ اوپر عمل کرنا تو نہیں ہے, یہ تو اس کے بالکل ہی برعکس ہے یہ. سو یہ اس کا جو ہے وہ معنی. سو سے ایک صاحب ایمان مسلمان کبھی بھی اپنی وحدت کو نقصان نہیں پہنچاتا, یعنی کہ آپ کبھی بھی غداری نہیں کر سکتے. بہرحال وہ تو کئی چیزیں اور جو آپ نہیں کر سکتے لیکن آپ کرتے ہیں پھر بھی. تو تم نے اپنا دروازہ جو ہے خود اپنے اوپر بند کر لیا ہے, یعنی کلمہ توحید صرف تم لبوں سے بیان کرتے ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. تم نے ایک ملت سے کئی ملتیں جو ہیں وہ بنا ڈالی ہیں. تم نے اپنے ہی قلعے پر خود ہی شب خون مار ڈالا ہے, یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ تم نے جو کام دشمن نے کرنا ہے کہ شب خون مار کے تمہیں تہ کر دے یا تباہ و برباد کر, تم نے خود اپنے آپ کو ہی کر دیا اس طرح. یعنی کہ قلعہ یعنی کہ جس طرح توحید آپ کا قلعہ ہے, آپ اس کے حصار میں ہیں, اس کے حفاظت میں ہیں, آپ نے خود اسی کو اپنا قلعے کو ہی تباہ برباد کر دیا پکڑ کے. یعنی کہ تمہارے اندر جو انتشار جو مسلمانوں کے اندر جو پیدا ہوا ہے وہ تمہاری اپنی وجہ سے ہوا ہے, وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہوا. پھر کہتے ہیں کہ یک شو و توحید را مشہود کن, غائب را از عمل موجود کن, لذت ایمان فزاید در عمل, مرد آن ایمان کہ نہ آید در عمل. کہ تم ایک ہو جاؤ اور توحید اور وحدت کا اظہار یعنی کو کر کے دکھاؤ, اسے اپنے عمل سے ملت میں اتحاد اور یکجہتی پیدا کرو, کیونکہ ایمان کی لذت میں عمل سے ہی اضافہ ہوتا ہے, اور مردہ ہے وہ ایمان جس کو عمل میں نہ لایا جا سکے. سو وہ ہے کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں, یعنی کہ آپ نے اس کے اوپر عمل ہی نہیں کیا تو اس کا فائدہ کیا اس کا. اینڈ according to Iqbal, intellectual or verbal acceptance of Tawheed tantamounts to nothing. I mean means nothing in Islam. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی. سو علامہ ہمیں یہ تلقین کر رہے ہیں کہ جس طرح خدا کی ذات احد ہے یعنی کہ یکتا ہے, اور شان یکتائی بھی رکھتا ہے, یعنی کہ یہ جو لفظ احد ہے یہ واحد سے تھوڑا سا مختلف ہے, وہ اس کی مثل کی اور کوئی ہستی نہیں ہے, اس کی مثال کوئی اور ہستی نہیں ہو سکتا اس کی. یعنی کہ آپ جو ہے نو ون لائک ہم, یعنی کہ واحد تو ایک کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, ہم بھی تو ایک طرح سے ایک واحد ہی ہے نا, لیکن یہ احد جو ہے نا جس کی کوئی مثال ہی کوئی نہیں, اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں. یہ وہ مولانا کی جو ہے نا وہ آپ کو میں وہ بتاتا ہوتا ہوں ان کی کہ جو بھی آپ کے دماغ میں کوئی بھی تصور آئے وہ فانی ہے, اور جو تصور آپ کا آ بھی نہیں سکتا ہے آپ کے دماغ کے اندر وہ خدا ہے. یہ مطلب آپ اس کو کسی طریقے سے آپ وہ نہیں, اس کی مثال نہیں دے سکتے, آپ اس کا اپوزٹ ہے ہی نہیں ہے کوئی. سو دیٹ از وہ احد جو ہے اس کی ایک جو آپ کو سمجھیں کہ is the ultimate uniqueness of the personality of God. So وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ
اس کی مثل اور کوئی ہستی نہیں ہے. اسی طرح اے مسلمان تم بھی ایک یکتا امت اور ایک بے مثال امت جو ہے وہ بن کر دکھاؤ. تو پہلا تو اس کا وہ یہ ہے. اب اگلا جو ہے وہ میرے سے تیار وہ نہیں ہوا، اس کا جو ہے وہ اللہ حصامد، کہ اللہ بے نیاز ہے. اس کو مطلب 5-6 لائنوں میں اس کی جسٹ بیان کی جا سکتی ہے، لیکن وہ فائدہ تب ہوتا ہے جب آپ کو مثالوں کے ساتھ جب آپ سمجھتے ہیں تو پھر اس کی جو ہے وہ ڈیپر انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ آپ کے اندر وہ پیدا ہوتی ہے. اٹس لائک آپ کے اندر ایک کنوکشن بھی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے.